بیسٹ موم کے حوالے سے بیسٹ ماں جی کون سی ہوتی ہیں, کون سے زوڈیک سائن کی ہوتی ہیں, کیونکہ آج ویسے تو کائنات میں اگر اللہ کا کوئی مجسم روپ ہے نا تو وہ ماں ہے. ٹھیک ہے, ماں کسی کی بھی ہو وہ ماں ہوتی ہے, لیکن ماؤں کے اندر ماں کا جو مامتا کا جذبہ ہے اس کو تو کوئی ماں کائنات کا سب سے انمول جذبہ ہے. بے شک اللہ نے خود اپنے آپ کو ماں سے انٹروڈیوس کروایا. 70 سٹارز کے بارے میں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ 4 بیسٹ مومز ہوتی ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسٹرالوجر ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں, اور جو ناظرین سکرین پہ نمبر چل رہا ہے یہ سید صاحب کا نمبر ہے. اس پہ آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں, کوئی کوشچن ہوتا ہے یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے مختلف جو ریسرچز ہوتی ہیں, چاہے وہ زوڈیک کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہو, فوری طور پہ آپ کو فلک شیخ آفیشیل پہ ملتا ہے, یا سید حیدر جعفری آفیشیل جو سر کا اپنا چینل ہے اس کے اوپر فور کاسٹ اور مختلف طرح کی ویڈیوز جو ٹرینڈز بنتی ہیں بعد میں جا کے وہ آپ کو ملتی ہیں. تو اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے جو شاہ جی سے آج ہم کریں گے بیسٹ موم کے حوالے سے, بیسٹ ماں جی کون سی ہوتی ہیں, کون سے زوڈیک سائن کی ہوتی ہیں, کیونکہ آج ویسے تو 12 کے 12 ہی اچھی ہوتی ہیں, لیکن شاہ جی سے پوچھیں کہ ٹاپ موسٹ کس کو دیکھا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. بھائی جان کائنات میں اگر اللہ کا کوئی مجسم روپ ہے نا تو وہ ماں ہے. ٹھیک ہے, ماں کسی کی بھی ہو وہ ماں ہوتی ہے, لیکن ماؤں کے اندر ماں کا جو مامتا کا جذبہ ہے اس کو تو کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. لیکن ماں بن کے وہ جو ماں بچوں کی پرورش کرتی ہے, اپ برنگنگ کرتی ہے, اپنے بچوں کے اندر کچھ چیزیں پیدا کرتی ہے, اس کی بنیاد پہ ہم جنرلی چیک کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جن 4 سٹارز کے بارے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ 4 بیسٹ مومز ہوتی ہیں ان کے علاوہ باقی نہیں ہوتی. جب ہم یہ بات کو, مجھے ہر بات جب بھی میں 4 یا 5 زوڈیک سائنس کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتانی پڑ جاتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ پہلے سے جانتے ہیں, کچھ لوگ پہلے سے نہیں جانتے, نئے شامل ہوتے ہیں. ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ, یعنی ایک سٹار میں جو ماؤں کا کردار ہے, یعنی جو جب بچیاں پہلے کیا ہوتی, پھر جب شادی ہوتی ہے اور وہ ماں بنتی ہیں تو پھر ان کے اندر کیا چینجز آتی ہیں, پھر ان کے اندر وہ رسپانسبلٹیز کیسے آتی ہیں, پھر وہ بالکل آل ٹوگیدر چینج کیسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں سن سائن کے حوالے سے, مون سائن کے حوالے سے. یعنی ویدک میں بھی اس کو دیکھتے ہیں, ویسٹرن میں بھی علیحدہ سے دیکھتے ہیں. دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو میچ کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ سیگریگیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. یعنی ہم صرف ایسے ہی زبانی کلامی نہیں بتا رہے ہوتے کہ 4 سٹار 5 سٹار. اب رہ گئی ماں, جہاں سے بات شروع کی تھی. ماں کائنات کا سب سے انمول جذبہ ہے. بے شک اللہ نے خود اپنے آپ کو ماں سے انٹروڈیوس کروایا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا کہ والدین میں سے کس کا جو ہے وہ زیادہ, تو 3 مرتبہ آپ نے ماں فرمایا اور 4تھی مرتبہ باپ فرمایا. یعنی ماں اور باپ میں فرق کوئی نہیں. شاید باپ ماں سے زیادہ قربانیاں دیتا ہے, باپ ماں سے زیادہ مشقتیں کاٹ کے بچوں کی آسائشوں کے لیے کام کرتا ہے. لیکن چونکہ جو ہے وہ ہے کہ مامتا اپنی جگہ ہے. مامتا ہی کا دوسرا روپ جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی شفقت ہوتی ہے. بے شک, یعنی مامتا صرف ماؤں کے ساتھ نہیں ہے, وہی باپ کے اندر بھی وہی تکلیف ہوتی ہے اولاد کے لیے. ہاں چونکہ ماں اپنے پیٹ میں رکھ کے بچے کو سینچتی ہے, تو وہ جو سینچائی ہے وہ شاید اس کا جو ہے وہ اثر ہے. وہ جو سچائی ہے, وہ جو انسان کا اپنے ماں کے ساتھ جڑاؤ ہوتا ہے اس کی اولاد پہ بھی وہ امپیکٹ کرتا ہے. یعنی ہم نے اپنے والدین سے جو سیکھا ہم وہ اپنی اولاد کو وہی ٹرانسفر کریں گے. یہ نسل در نسل یہ ٹریننگ چلتی ہے. سر زیادہ ماں کی تربیت چلتی ہے باپ کی؟ دیکھیں باپ نے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ماں چونکہ گھر پہ ہوتی ہے, ہاؤس وائفس بھی اور ویسے ورکنگ ویمن بھی, لیکن چونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کا ویری کرتا ہے. بہت سارے سٹارز ہیں جس میں بچوں کا ٹرینڈ اپنی والد کی طرف زیادہ ہوتا ہے, اور بہت سارے سٹارز ہیں جس میں والدہ کی طرف ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے.
اٹ ویریز. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ذائچے میں اس کے والدین کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی اس ٹائم کے مطابق ڈیفائن ہوتی ہے کہ کس کی طرف زیادہ انکلینیشن ہوگی اس کی. ماں کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باپ, مطلب میں نے وہ پہلے ایک سیریز کی ہوئی تھی کہ بیسٹ فادر, پھر اس کے بعد ہم نے وہ بھی کیا تھا کہ وہ باپ جو اپنے بچوں کو اتنا لاڈ پیار دیتے ہیں کہ بگاڑ بھی دیتے ہیں. ہم نے وہ ساری آپ کے چینل پہ اوپر کی ہوئی ہیں. یاد ہے کینسر تھا اس میں ٹاپ پہ, مختلف تھے, وہ مجھے نہیں یاد, ایسے آپ کو یاد ہوگا تو ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے دن رات کام کرنا ہوتا ہے, میرے ذہن میں نہیں رہتے. جی شاید اسی طرح بعض اوقات اولاد کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم جس جنریشن میں ہیں, جتنے گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں والدین وہ گیجٹ استعمال نہیں کر سکتے, تو شاید ہم زیادہ لائق ہیں. اسی طرح چونکہ زمانہ بدل رہا ہے تو ایک جنریشن کا دوسری جنریشن سے مقابلہ نہیں ہے. they were best at their time and you were best at your time. بالکل ایسے ہی. جب آپ کی جنریشن آئے گی اگلی تو وہ اپنے ٹائم میں بیسٹ پرفارم کریں گے. سو آپ کا اپنے اسپیکٹرم میں مقابلہ بنتا ہے آپ کا پچھلی جنریشن سے. ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ ماں باپ کو کیا پتا, یہ دنیا ہے نئی ہے, زمانہ بدل گیا. تو کچھ والدین کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ بچوں کو پالنے کا وہ بڑا شاندار ہوتا ہے, جس سے یہ جنریشن گیپس ختم ہوتے ہیں. ان ساری بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بیسٹ مامس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں کون سی مائیں آتی ہیں. ایسے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس اس کو دیکھا کہ جی یہ اس میں اچھا ہے, اس میں کائنڈ ہارٹیڈنس ہے فلان. نہیں, ٹریننگ اولاد کی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں, یعنی تقریباً 40-50 چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اس کو فائنل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ماں بنتی ہے نا تو ماں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کیسی ماں بننی ہے, بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا. وہ پارٹی موم ہوگی, وہ اسٹرکٹ موم ہوگی, وہ ڈسپلنڈ موم ہوگی, وہ کون سی موم بننا پسند کریں گے, کس طرح کی ہوگی. مطلب کچھ بچے ہیں جو ایسے جن کے بچوں کو مائیں فری ہینڈ دیتی ہیں, جاؤ بیٹا موج کرو, پارٹی کھیلو, یہ کرو وہ کرو, تو وہ ان کے لیے وہ ماں بہت اچھی ہوتی ہے. عموماً وہ مائیں جو اسٹرکٹ ہوتی ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ بہترین آدمی بنے, تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. مطلب ایک چیز ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. یعنی ایسٹرولوجی سے ہم اپنی زندگی میں رہنمائی لے سکتے ہیں نا, تو جتنی زیادہ ہم لے سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ بہت سارے سوال یہ آتے ہیں کہ جی آپ نے ان کا ذکر کر دیا, حالانکہ سب کی مائیں ہوتی ہیں. اس لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں سب کی ماں ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر اس کی بہت سارے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ بالکل ایموشنل ہوئے بغیر وہ چیک کرتے ہیں. اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے سٹار میں زیادہ تر اس پیرامیٹر کے اوپر جو ہے وہ مومز ہیں, یعنی پارٹی موم بھی ہیں, اسٹرکٹ موم بھی ہیں, ان کے درمیان ہے ساری وہ 25-30. اب میں اگر سمجھانے بیٹھوں نا تو آدھا گھنٹہ تو اس کو سمجھانے میں لگ جائے گا کہ ہم نے اس کے, لیکن میں صرف اس کی اب ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں کہ جی وہ 4 سٹار جن کی مائیں جو ہے نا وہ بہت زبردست سمجھی جاتی ہیں اور کیوں سمجھی جاتی ہیں. یعنی اس سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ سٹار میں نے جو ٹاپ 4 میں چنا ہے تو یہ کیوں چنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اچھا جی, یہ تو لوگ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو لاسٹ بھی ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ کیا ہے اس میں بھی لوگوں نے کہا یہ چیزیں میرے اندر ہیں, مانا ہے لوگوں نے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں پھر کہتا ہوں میں کریڈٹ لینے کی کوشش ہی نہیں کرتا. کریڈٹ اس واحد کارساز ذات کا, میرا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, اس نے اس قابل کر دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے بات کروں, وہ نہ کرے میری کیا جرات ہے. کیا بات ہے, اس کے ہاتھ میں ہے نا, تو جس کا ہے اس کا کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی فرسٹ اسٹار پائسس. یہ جو پائسس کی موم ہوتی ہے نا یہ بڑی انتھوزیاسٹک ہوتی ہیں. ان کے اندر جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے نا وہ ان کی محبت ہے. یہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں, بڑی بے انتہا محبت تو سب کو ہوتی ہے, لیکن ان کا بچوں کے ساتھ مہربانی والا رویہ بڑا ہوتا ہے. یعنی محبت اور مہربانی میں فرق ہے تھوڑا سا, اس کو سمجھنے کی کوشش کی. بچوں کو بہت پیار دیتی ہیں, بڑی توجہ دیتی ہیں, چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں کا بھی بہت دھیان رکھ کے یعنی پریکاشنز کے ساتھ چلتی ہیں. یہ بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے سکیمیں اور چالیں نہیں لڑاتی کہ یہ کرو گے تو وہ کر دوں گی, یہ کرو گے تو وہ نہیں, ڈٹ کے کام کرتی ہیں. ان کی جو ان کی محبت ہوتی ہے نا, پریولیجڈ محبت جسے کہہ سکتے ہیں, وہ ان کا سمجھیں سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے.
ان کے بچے جو ہے نا وہ جب اس محبت میں پڑھتے ہیں نا تو ان کو لوگوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کیونکہ یہ مہربانی کاری ہوتی ہے، ان کے بچے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک ایک چیز کو مائنیوٹلی دیکھ رہے ہوتی ہیں، تو ان کے بچے اپنی زندگی کی پلاننگز بہتر کر لیتے ہیں. ان کو اپنی ماں کو یہ کرتے دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کی پلاننگ کرتے دیکھتے ہیں، تو ان کے بچے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بڑے اچھے پلانرز بن جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی آگے بڑھتے جاتے ہیں. پائسز جو مدرز ہوتی ہیں، پائسز موم، اور چونکہ پائسز فطری طور کے اوپر نیچرلی اسپرچول سٹار ہے، پائسز اسپرچولی اور ہمدردی سے بھرا ہوا سٹار ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بچے روحانیت کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بچے روحانی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بچے رائٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے اندر کریٹیوٹی بہت ہوتی ہے، ان کے بچے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ان کے بچے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ مائیں ایسی مائیں ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے دنیا میں جنت کے گھر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی اولاد کو ٹریننگ تربیت ایسی دیتی ہیں، اس کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، ان کو جو ہے وہ دنیا میں بھی چلنا سکھاتی ہیں، آخرت میں بھی چلنا سکھاتی ہیں، تو ان کے بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کی ٹریننگ کو بھی جاتا ہے. یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو دنیا کو بھی جنت بناتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کمانے میں کامیاب بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، ان کی اولاد ان کو ہیلپ کرتی ہے. یہ اپنے بچوں کو خواب دیکھنا بھی سکھاتی ہیں اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنا بھی سکھاتی ہیں. کیا بات. یہ بچوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنا بھی سکھاتی ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے جو ان کو ضرورت چیزیں ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرنا بھی سکھاتی ہیں. یہ میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ویسے تو ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ آزمائش میں کھڑی رہتی ہے، لیکن یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو ہمت نہیں ہارتی، پھر یہ اپنے بچوں کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں. جہاں پہ مطلب عام لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ ہمت نہیں ہارتی. یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، مطلب ویسٹرن اسٹرالوجی میں کہا جاتا ہے کہ یہ میریکولس مامز ہوتی ہیں، یہ معجزے کر جاتی ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں کے لوگوں میں ہوتی ہیں. دوسرا سٹار ہے کیپریکون. کیپریکون کی جو مائیں ہوتی ہیں نا، ویسے کیپریکون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سیریس لوگ ہیں، سنجیدگی سے، اور یہ اپنی روٹ کاز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور عموماً دیکھا گیا کہ کیپریکون وومن ورکہولک ہوتی ہیں یا ورکنگ وومن ہوتی ہیں. لیکن جب یہ ان کی شادی ہوتی ہے اور یہ مائیں بنتی ہیں، آل ٹوگیدر اسپیکٹرم بدل جاتا ہے. ان کی زندگی میں ان کے بچے ان کے کام کے اوپر بعض اوقات حاوی ہو جاتے ہیں. یہ مائیں بنتے ہی لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو تھی یہ تو ایسی تھی نہیں کہ یہ تو کام کی طرف دھیان کرتی تھی، یہ تو گھر سنبھالنے والی نہیں تھی. لیکن یہ جب مائیں بنتی ہیں تو پھر یہ ایسا گھر سنبھالتی ہیں، ٹیک کیئر بچوں کی بہت زیادہ کمال کر دیتی ہیں. یہ بچوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر چونکہ یہ دلیر ہوتی ہیں، بہت بریو ہوتی ہیں، تو یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، یعنی اگر ان کو لگے نا کہ ان کے بچوں کو کسی قسم کا بھی کوئی فیئر ہے، ان کو خیال بھی گزر جائے، یہ اس فیئرز کی جڑیں اکھاڑ دیتی ہیں. یعنی کام ہونے سے بہت پہلے اس جو خطرہ ان کے بچوں کو آنا ہوتا ہے نا، اس خطرے کے آنے سے بہت پہلے اس کا علاج کر چکی ہوتی ہیں. کیا بات. یہ پریمپٹیو ہوتی ہیں، یہ آنے والے وقت کو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ اس وقت میں فلاں جگہ پہ میرے بچوں کو خطرہ ہوگا، فلاں بندے سے خطرہ ہوگا، یہ پہلے ہی اس کو اڑا دیتی ہیں. ان کی چونکہ محنت ان کی طبیعت کے اندر ہوتی ہے، یہ ورکہولک ہوتی ہیں اور گھر بھی دھیانتی ہے، وہ سنبھالتی ہیں، باہر بھی سنبھالتی ہیں، تو ان کی فطرت میں چونکہ محنت ہوتی ہے تو ان کے بچے بڑے محنتی ہو جاتے ہیں، اپنی ماں کو محنت کر کے دیکھتے ہیں. یہ خود شارٹ کٹ نہیں لیتی زندگی میں، تو ان کے بچے بھی شارٹ کٹ نہیں لیتے، بالکل سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. یہ خود اپنے کام میں کوئی ایسی کوئی رقم شامل نہیں کرتی کہ جو حرام ہو یا کچھ نیگیٹو رستوں سے آئی ہو. ان کے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور رسپانسبلٹی دیکھیں، ماں بننا ایک اور چیز ہے، اینڈ مدرہڈ کی رسپانسبلٹی لینا، یعنی بچوں کو پورا ٹائم دینا، بچوں کی پوری نرسمنٹ، ان کی ایک ایک چیز کا مائنیوٹلی دھیان کرنا. تو جو انڈیکس ہے، جو ہے اس میں بیسٹ موم کی انڈیکس ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ بڑی ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے، یعنی یہ بڑی رسپانسیبل مائیں ہوتی ہیں.
یہ اپنے شدید ترین مشکل وقت میں بھی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا نہیں بھولتی. اچھا شاہ جی، یہ جو محبت بچوں کے ساتھ ہے، کیا یہ محبت ان کی اپنی ساس اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اتنی ہوگی کہ صرف بچوں کے ساتھ ہی ہے؟ بھائی جان میں ماں کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. جب میں آپ سے بات کروں گا نا کہ بیسٹ بہویں یا بیسٹ ساسیں، ٹھیک ہے، وہ پھر وہ کنورٹ ایک اللہ تعالیٰ اس میں، اور بیسٹ بیویاں، لیکن اس میں بھی ہر چیز کے ساتھ بیلنس ہے. اللہ نے کوئی بھی کام زندگی کا ایسا نہیں کیا جس میں غلطی ہو. ہم سے ہوتی ہے غلطی. ہم، آپ نے چلے سوال کر دیا تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، ویسے بھی اس کا ٹائم نہیں تھا لیکن پھر بھی چلیں. ہم جسے کام کاروبار کرتے ہیں نا، ہم اس بندے کے ساتھ کام کرنے سے پہلے 10 چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کی ریپیوٹ کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے، اس کے بچے جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ بھاگے گا تو نہیں، یہ میرا کام کر بھی لے گا، اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے، اس کا سی وی کیا کہتا ہے. اور جب شادی کرنی ہوتی ہے تو ہم بس 2-3 چیزیں دیکھ کے اور بس ٹھیک ہے امی نو پسند آ گیا کر دو. دیکھیں میں ارینج میرج کے حق میں ہوں، 100% ارینج میرج ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جو میں نے شروع میں کہا کہ جنریشن گیپ. ہمارے بزرگ وہ تھے جو زمانہ شناس تھے، مردم شناس تھے. نہ ہم زمانہ شناس رہے نہ مردم شناس رہے. بالکل، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. 1 کروڑ لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں سر. بیٹیاں جو ہے نا بہت قیمتی ہوتی ہیں. کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ نے بیٹیوں کو بنایا ہے. اور ویسے بھی ہمارا سادات کا گھر تو چلا ہی مالکن پاک بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے. ہمارا تو گھر بیٹی سے چلتا ہے، ہماری تو پہچان مالکن ہے. تو ہمارے گھروں میں تو بھائی جان بیٹیاں بہت قیمتی ہیں، ہم تو ان کو سرمایہ سمجھتے ہیں. میں تو بلکہ ناظرین سے کہوں گا کہ اگر کہیں ایک تو ہوتا ہے نا کمپیٹیبلٹی میچ، بلکہ شاہ جی سے آپ مشورہ بھی کریں کہ جی یہاں پہ رشتہ آ رہا ہے یار تو یہاں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اچھا ہی کریں گے نا. ٹھیک ہے، میں کبھی بھی نہیں کروں گا. میں بھائی اتنا کام کر ہی نہیں سکتا. میں 1 کروڑ لوگوں کے ذائچے تو نہیں دیکھ سکتا. میں نے تو 4-5 دیکھنے ہیں جو دیکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ تو نہیں دیکھ سکتا. ایسا ہی ہے. تو اس لیے میری اس فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں میرے سے بہت لائق ہیں. میں اپنی فیلڈ میں شاید سب سے کم جاننے والا آدمی ہوں. مجھے برملا اعتراف کرتے ہوئے مجھے کوئی اعتراف نہیں. میرے سے بہت لائق لوگ ہیں، کسی سے بھی کروا لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے. بات یہ ہے کہ کم از کم کچھ تو کر لیں، کچھ تو کریں. ہاں ٹھیک ہے، استخارہ کروا لیں، کچھ کر لیں، کمپیٹیبلٹی میچ کر لیں. کمپیٹیبلٹی میچ کرنا ویدک میں اس کو گن ملان سارنی کہتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا. اور کمپیٹیبلٹی میں آپ نے پھر دوسرا ٹاپک نکل آئے گا، لیکن چلیں میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا وہ زپ کے 2 دندانوں کی طرح ہوتے ہیں. جب ایک دوسرے میں ایسے کر کے پھنستے ہیں تو زندگی سمودھ ہو جاتی ہے، زندگی اسٹریٹ گزر جاتی ہے. ہم جب یہ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خوبیاں کس میں ہیں اور خامیاں کس میں ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس میں خوبیاں کس میں خامیاں. ہم دیکھتے ہیں کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کریں گی، تاکہ زندگی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. شادی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. زندگی تک ساتھ ہے، آخری سانس تک ساتھ ہے. بچوں نے رہنا ہے، اولاد کے لیے کرنا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اگر سمودھ ہوگی تو تھکیں گے نہیں، ورنہ گزر تو زندگی جائے گی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. میں کبھی بھی نہیں یہ کہوں گا مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے سر، مجھے اللہ نے اتنا دیا، مجھے کمی کوئی نہیں ہے. شکر الحمدللہ، کروڑ شکر ہے. میں کیوں اپنے 4 ٹکے کمانے کے لیے لوگوں کو کہوں کہ جی میری اس فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے میرے سے بہت لائق ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں جس کا جہاں بھی ہے. میری طرف سے مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں نے کام کرنا ہے نا میں نے اتنا ہی کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جتنی میری کیپیسٹی ہے. آپ کی ماشاءاللہ ریسرچز بہت اچھی ہوتی ہیں. میرے مائنڈ میں کوسچن اس لیے آیا کیونکہ لوگ پھر نا آگے سے آگے کوسچنز کرتے ہیں کہ یار بہت سارے سوال ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں رہ جائیں گی. یہ ٹاپک میں نے کہا کہ یہ ذمہ دار مائیں ہوتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہیں. اگلا تیسرا سٹار ہے لبرا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیلنسڈ سٹار ہے، ایک بالکل بیلنس رکھ کے چلتے ہیں. لیکن لبرا جب مائیں بنتی ہے نا تو ان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ اس طرح رکھتی ہیں کہ کمال ہی کر دیتی. ان کے بچے شاید انہیں کو بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں کے طور پہ تو شاید نہ یاد کریں، لیکن ان کے بچے بیسٹ ٹرینر کے طور پہ ان کو بہت یاد کرتے ہیں. مطلب دیکھیں زندگی میں جانا سب نے، بے شک. کائنات کا سب سے بڑا
جو راز ہے وہ موت ہے. بلکہ میرے لیے تو کائنات کا سب سے خوشی کا لمحہ جو ہے نا وہ موت ہے, جب میں نے جا کے اپنے مالک کو ملنا ہے. میرے لیے تو عید کا دن ہے وہ, جس دن میں نے جا کے اپنے اللہ کو ملنا ہے اور اپنی چیزوں کا جواب دینا ہے. زندگی جو ہے کہ آپ کو جانے کے بعد لوگ یاد کریں. اب اس کے اوپر آ جائیں کہ یہ جو مائیں بنتی ہیں نا, یہ ایسی کمال انصاف پسند مائیں ہوتی ہیں کہ یہ بچوں کو وہ سبق زندگی میں سکھا جاتی ہیں کہ اگر یہ نہ بھی رہے نا تو بچے ہر قدم پہ زندگی کے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ماما نے اس وقت یہ کہا تھا اور یہ کرنا. اگر یہ زندگی میں رہیں بہت اچھی ہیں, لیکن اگر یہ مائیں چلی جائیں تو ان کے بچوں کو جو ان کا احساس ہوتا ہے نا وہ بڑا شدید ہوتا ہے. یہ خود بھی جو ہے نا یہ بچوں کی بڑی عزت کرتی ہیں, یہ ڈانٹتی نہیں ہیں لیکن پریکٹیکلی سکھاتی ہیں. یہ بچوں کی توہین نہیں کرتی لیکن ان کی ٹریننگ بڑی اچھی کرتی ہیں. یہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ اسے کہتے ہیں کہ ان کو کاشیس رہنے کی, آگاہ رہنے کی, یعنی ہر چیز بتاتی ہیں, چھوٹی بڑی چیزیں. بعض لوگوں کو, بعض بچوں کو یہ ان کے بارے میں یہ بھی یہ کیلکولیٹر نہیں ہوتی ہے نا کہ ان کے بچوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماما بولتی بہت ہے, ماما بات کرتی ہیں ہر بات پہ ہر بات, لیکن وہ بات جو کرتی ہے نا وہ بعد میں بچوں کے ذہن میں ایک ایسی ایک لیئر بنا دیتی ہے کہ وہ بچے دنیا کی بہت ساری آفتوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے بچے جب یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی ماں کو ہر چیز میں کام کرتے دیکھتے ہیں نا تو ان کے بچے جو ہے نا وہ بولتے ہوئے پھر سنبھلنے لگ جاتے ہیں, پھر وہ سلینگز یہ چیزیں یہ نہیں بولتے. ان کے بچے کی ٹریننگ بڑی اچھی ہوتی ہے, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ راست باز بناتی ہیں, رائٹیس, کہ بیٹا صحیح چیز ہے, صحیح چیز کی طرف جانا ہے, مشکل ہوگی تب بھی جانا ہے, کچھ بھی ہوگا, اسٹے آن دا رائٹ پاتھ. یہ جو ٹرینر میں نے آپ کو کہا نا کہ ان سے کمال کے ٹرینر کم ہوتے ہیں, ان کے جذبات بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جو بیسٹ مومز کہا جاتا ہے نا, ان کی ٹریننگ, لبرا موم سے اچھا ٹرینر شاید اللہ نے بنایا ہی بھی نہ ہو. ان کے اندر ایمپتھی بھی ہوتی ہے, ان کے اندر سمپتھی بھی ہوتی ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. یہی چیزیں ان کی اولاد سیکھتی ہے, یہی چیزیں ان کی اولاد آگے لے کے چلتی ہے, یعنی ان کی لیگیسی بڑی شاندار رہتی ہے. چوتھا جو سٹار ہے نا وہ ہے ٹورس. اب ٹورس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جلد غصہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جلدی اینگری ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہی عورتیں, جب ان کی اولاد ہوتی ہے نا تو ان کی زندگی بڑی تیزی سے بدلتی ہے. پھر یہی مائیں جو جلد غصہ کر رہی تھیں, ورکنگ وومن تھیں, ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ سے لڑ لیتی ہیں, بچوں سے نہیں لڑتی. اچھا, یہ بڑی صابر مائیں بنتی ہیں. اب میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں دو چیزیں, اسٹرکٹ موم اور پارٹی موم. تو اسٹرکٹ موم اور پارٹی موم کے درمیان کا جو سب سے خوبصورت نقطہ ہے نا وہ ٹورس ہے. ٹورس, یہ اسٹرکٹ موم اور پارٹی موم کا امتزاج ہوتی ہے. یہ بچوں کو بڑی خوفناک کہانیاں سنا کے ڈراتی بھی ہیں اور اس طرح ان کو جو ہے نا وہ لے کے چلتی ہیں کہ بچے کبھی کسی غلط راستے پہ نہ چل پڑیں. یہ ہر طرح سے ان کو پیمپر کرتی ہیں, ہر طرح کی بات کرتی ہیں اپنے بچوں کو فرینڈز بنا کے رکھتی ہیں, ان کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا دنیا میں یہ ہے, بیٹا دنیا میں یہ ہے, بیٹا دنیا میں یہ ہے. یہ اس طرح ان کو لے کے چلتی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بچے بڑے کمال کے راست باز بنتے ہیں. لیکن جب انہیں یہ پتہ لگ جائے نا, ان کے بچے اصول پسند ہو گئے ہیں, جب انہیں پتہ لگ جائے کہ اب بچے ان کے بڑے رائٹیس ہو گئے ہیں, اب یہ ٹھیک راستے پہ چلیں گے, اب یہ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے, یہ اپنی زندگی جو ہے نا یہ بالکل صحیح پیٹرن پہ گزاریں گے, تو پھر یہ بالکل پارٹی موم بن جاتی ہیں. پھر یہ انجوائے کرتی ہیں, پھر ان کو پتہ ہوتا ہے بچوں نے کہیں نہیں جانا, ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. تو یہ اسٹرکٹ موم اور پارٹی موم کے درمیان کا میچ ہے اور بڑا شاندار بنتا ہے. ان کے بچے اصول پسند ہوتے ہیں. اب عموماً ان کا مزاج ٹھنڈا رہتا ہے, عموماً غصہ نہیں کرتی, کبھی کبھی کرتی ہیں, تو ان کے بچوں کا بھی مزاج ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بچوں کے ساتھ بچے ہو جاتی ہیں, بڑوں کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہیں. اچھا, سینسیبل بھی ہو جاتی ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ چائلڈش بھی ہو جاتی ہیں. یہ سخت اور نرم دونوں رویوں کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور یہ بچوں کو ایسا مہذب بناتی ہیں, یہ بچوں کو ایسا کمال کا جو ہے وہ بناتی ہیں کہ لوگ ان کے بچوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں.
مطلب رسالت مآب نے کہا تھا کہ اولاد کو پرورش کرنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے بیٹیوں کی پرورش کرنے پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، یہ چار، باقی ساری، یعنی یہ کہ میں یہ ان کی بات کروں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن باقی جتنی بھی ہیں ان میں ان اسپیشل کریکٹرسٹکس کی میں نے بات کی، ان کریکٹرسٹکس کی وجہ سے یہ 4-5 یہ 4 سٹار وہ ہیں کہ جن کی مائیں جو ہے نا وہ مثال بنتی ہیں۔ مثال تو سب کی مائیں ہوتی ہیں جی، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ لیکن کچھ بہت سٹرونگ قسم کی مائیں ہوتی ہیں، کوئی بڑی اسٹرکٹ مائیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کو بڑا کھینچ کے رکھتی ہیں، لیکن پھر وہ جیسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو باہر موقع ملتا ہے تو وہ ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں۔ مطلب کوشش ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن بچے وہ بیلنس اس طرح کا، یہ بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھتی ہیں، یہ ہم نے اس کو سائیکالوجی کے تحت بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کی سائیکیٹری کیا ہوتی ہے، ان کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہوتی ہے، یعنی اس سٹار کی خواتین کی جو موسٹلی سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے وہ کیا ہے، اور اس سائیکولوجیکل سٹیٹ سے ان کے ہورائزن کے اوپر، یعنی اس کے ہسبینڈ اور بچوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتے۔ بالکل بات اٹ ٹیکس ٹائم۔ یہ مطلب آپ بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت کام ریسرچ، تو سر میرے پاس کام اتنا ہے۔ اس ٹائم اپنے ناظرین کو چلیں بتاتے تو پتہ نہیں آپ ویڈیو کب دیکھ رہے ہوں گے، ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، اس ٹائم رات کا 1 بج رہا ہے، شاہ جی کے پاس میں سارا دن شاہ جی تو ریسرچز میں ہوتے ہیں، پھر ذائچے بنا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کو لوگ ملنے ملانے بھی آتے ہیں یہاں پر، تو بہت سے کام شاہ جی کر رہے ہیں، اور اس کے اپنے فادر کا جو ہے وہ بھی شاہ جی، میرے والد صاحب کا مزار بھی ہمارا بنا رہے ہیں، تو اس میں بھی ٹائم جو ہے شاہ جی کا کنزیوم ہو رہا ہے۔ چیزیں ہوتی ہیں یار، اصل میں پرسنل لائف تو ہر بندے کی ہے نا، تو اس کا میری پروفیشنل لائف سے ظاہر سی بات ہے تعلق کوئی نہیں۔ شاہ جی اب تو لوگ آپ کے یہ فیملی ہے ہماری جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ میری ایک جو ہے نا زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جو میرا کام ہے نا، دس از ناٹ مائی پرائم بزنس، یہ میرا پرائم بزنس نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور بہت کچھ نوازا ہوا ہے، تو مجھے اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے پیسے چاہیے، اور اللہ نے مجھے اتنے دیے ہوئے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، میرے بچوں کو سکون سے رزق ملتا رہے گا۔ بالکل ایسے ہم لوگ خاندانی ذمہ دار لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ والدین نے چھوڑا ہوا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ کام نہ کریں گے تو آپ کی اپنی پرسنالٹی کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، کام کرنا چاہیے۔ میں بڑی چھوٹی عمر سے، مطلب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے جب میں نے اسٹڈی شروع کی تھی اس وقت سے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ضرورت تھی۔ میرے دادا جی مطلب گریڈ 21 کے آفیسر تھے، میرے والد صاحب تھے پروفیسر تھے، پرنسپل تھے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی گھر سے، لیکن بس صرف اس لیے کہ کام کرنا ہے، بالکل۔ تو میں نے چھوٹی عمر سے کام شروع کیا، ساتھ چھوٹے کرتے کرتے آج یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر زندگی دے۔ الہی ہے۔ بہت سے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کمنٹس آتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کو اتنا بینیفٹ ملتا ہے۔ جتنے جو لوگ دیکھنے والے ہیں، میں ضروری حساب کے تو نہیں میں پڑھ سکتا، ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا میں 24 گھنٹے کو 30 گھنٹے کا تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے میں کبھی کبھی پڑھتا ضرور ہوں، اور میں اس محبت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا مالک اور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب دیکھنے والوں پہ کرم کریں، اور سب کی مشکلات اور مصیبتوں کو ٹھیک کریں، سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اور سب کو رسالت مآب کے وفاداروں میں شمار فرمائیں۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ناظرین، آپ کو ٹاپک کیسا لگا؟ آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک اور ریسرچ شاہ جی کی ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور ہمیں کمنٹس میں دینا ہے، اور ٹاپک بھی جو آپ جاننا چاہتے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں بتایا کریں، تاکہ شاہ جی سے میں ڈسکس کروں۔ شاہ جی لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں تو میں ضرور پوچھوں گا، کیونکہ آپ لوگ ہماری فیملی ہیں، آپ سے پیار ہے، تبھی آپ تک اس طرح کی ریسرچز ہم پہنچاتے ہیں۔ چینل اچھا لگا ہو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بات روک رہا ہوں جی آپ کی بات روک رہا ہوں۔ آپ نے ٹاپک تو پہلے بھی آپ نے مجھے 4 بتائے ہوتے ہیں کہ جی یہ کر لیں میرے کو ٹائم نہیں ہوتا، پھر اور ٹاپک لے آؤ گے تو میں کتوں کر لینا۔ شاہ جی ہم آپ سے کروائیں گے انشاءاللہ شاہ جی، اور بلکہ دعا کی قبولیت کی ریسرچ بھی شاہ جی نے نکالنی ہے، اور اگست کی فور کاسٹ بھی ابھی شاہ جی نے نکالنی ہے، تو اس کے لیے بھی میں انتظار میں بیٹھا ہوں، جیسے ہی آئے گی وہ بھی ادھر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔